الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مختلف طرح کے مضامین بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کو بھی ثابت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ثابت کیا ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح آخرت کے مضامین بھی آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، ایمان بالآخرت، اثبات بالآخرت، موت کے بعد زندہ ہونا، تمام طرح کے مضامین اللہ تبارک و تعالی نے اس اپنی کتاب میں بیان فرمائے ہیں۔ قرآن مجید کے مضامین میں سے ایک مضمون ہے قصص القرآن، قرآن کے واقعات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات بیان کیے، قوموں کے واقعات بیان کیے، اپنے برگزیدہ ہستیوں کے واقعات بیان کیے۔ ان سے مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت وہ واقعات بیان کر کے آنے والی نسلوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، ان قوموں سے عبرت حاصل کریں، یا انبیاء کی زندگی ہیں تو ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے طرح طرح کے واقعات بیان کیے اپنے قرآن مجید۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کا۔ تیسرے سپارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور پھر سورہ مریم کے اندر بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ خاتون جنت ہیں، اور انہیں اعزاز حاصل ہے کہ قرآن مجید میں سوائے ان کے کسی عورت کا نام ذکر نہیں ہوا ہے پورا قرآن مجید کے اندر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر ہوا، اسے امرأہ کہہ کر ذکر کیا قرآن مجید، لیکن نام نہیں لیا۔ انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ان کے نام سے پکارا ہے قرآن مجید۔ ان کی والدہ، ان کا نام تھا حنہ بنت فاقوس، اور ان کے والد کا نام تھا عمران۔ ایک تو عمران بن قیس، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ ان کا جو والد تھا ان کا نام تھا عمران بن ماسان۔ ان کے والد جو ہیں وہ ان کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو ان کی والدہ کو محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے ایک نظر مانگی۔ قرآن مجید اس کا تذکرہ بھی کرتا ہے تیسرے سپارے میں، اذ قالت امرأة عمران، جب کہا عمران کی بیوی نے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی، اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مانی ہے
ما فی بطنی جو میرے پیٹ کے اندر ہے محررن کہ وہ دنیا کی تمام تر مصروفیات سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا تیری عبادت کے لیے، فتقبل منی یا اللہ اسے میری طرف سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم۔ وہ اسی یعنی جو عمران بن ماسان تھا وہ مسجد اقصیٰ کے خطیب تھے، امام و خطیب تھے وہ۔ تو جب وہ فوت ہو گئے تو ان کی بیوی کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ جو ہمارے سلسلہ نسب میں ایک چلا آ رہا ہے، ایک مذہب سے محبت، تعلق مع اللہ، اور ان کے جو بیٹے تھے ایک، ان کا نام بھی ہارون تھا، وہ بھی فوت ہو گئے تھے، تو خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک اور بیٹا عطا کریں، میں اسے پھر اسی فرض منصبی پر لگا دوں تاکہ وہ مسجد اقصیٰ کی خدمت میں لگا رہے، وہاں پر عبادت کرے، سارا کچھ کرے۔ نظر مانی فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، جب انہوں نے اس بچے کو جنا تو وہ لڑکی تھی، تو تھوڑی سی مایوس ہوئی کہ لڑکا ہوتا تو بہتر تھا کہ وہ اچھی طرح خدمات سر انجام دیتا۔ مرد قوی ہوتا ہے عورت کی بنسبت، اور عورت معاشرے میں جب نکلتی ہے تو اس کو پردے کا خیال، اپنی شرم و حیا کا خیال، اپنی عصمت کا خیال، تمام تر چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو اس کی بنسبت لڑکے کو زیادہ چاہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما وضعت، اللہ زیادہ جانتے ہیں جو اس نے جانا ہے۔ اور پھر وَإِنِّي سَمَّيْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لڑکا جو ہے اس لڑکی کی طرح نہیں تھا، یہ لڑکی بڑی فضیلتوں والی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اسے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان الرجیم سے۔ مریم کا معنی ہوتا ہے عابدہ، عبادت گزار، عبادت کرنے والی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، والد تو نہیں تھے، ایک مفسرین لکھتے ہیں ایک قول میں والد تھے، وہ مضبوط قول جو ہے وہ یہ ہے کہ والد فوت ہو چکے تھے۔ تو اس وقت مسجد اقصیٰ کی نگرانی پر معمور 29 افراد تھے، 29 افراد کی کمیٹی تھی، تو ان کے حوالے جب کیا تو اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ اس کی پرورش کون کرے گا۔ تو اس دور میں یہ ہے کہ قرآن دازی کی جاتی تھی۔ تو قرآن دازی کس طرح کی جاتی تھی؟ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ اپنی قلمیں پھینک رہے تھے۔ قرآن دازی اس طرح ہوتی تھی کہ نہر کے اندر وہ اپنی اپنی قلم ڈالتے تھے نشانی لگا کر۔ اب مفسرین نے قرآن دازی کیسے نکلتی تھی دو توجیحات بیان کی۔ جس کا قرآن نکلتا تھا اس کی قلم رک جاتی تھی، باقی قلم بہہ جاتے تھے۔ یا دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ وہ سارے اپنی قلم ڈالتے تھے، جس کا قلم مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیتا تھا اس کا قرآن نکل جاتا تھا۔ تو جب قرآن دازی ڈالتے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلتا، جو کہ ان کے خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے۔ جب کئی مرتبہ ان کا نام نکلا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ پھر فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ہم نے قبولیت عطا کی بہترین انداز میں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے اس کی پرورش کی جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی بہترین انداز میں۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کے مشرقی سائڈ پر ایک حجرہ نما ایک کمرہ سا بنایا تھا، ایک اس میں جالی نما روشن دان چھوڑا تھا اور دروازہ ایک تھا اس میں، تو یہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس میں عبادت کرتی تھی، اسی میں انہوں نے زندگی گزاری۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، زکریا علیہ السلام ایک دفعہ جب محراب میں داخل ہوئے، محراب سے مراد وہی کمرہ، تو کیا دیکھتا ہے وجد عندها رزقا، مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے، سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں، بے موسم پھل پڑے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، پوچھنے لگے
کہ قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے، بے موسم پھل، ایک دروازہ ہے اس کی چابی بھی میرے پاس ہوتی ہے، جالی والا روشن دان ہے، اس سے تو کوئی چیز اندر دے نہیں سکتا ہے، یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جسے رزق دینا چاہے تو بغیر حساب دیتا ہے، چھت پھاڑ کر بھی دے دیتا ہے، پتھر کے اندر بھی کیڑے کو رزق دے دیتا ہے، سمندر کی تہ میں اندھیرے در اندھیرے کے اندر جو مخلوق ہوتی ہے اسے بھی رزق دینے پر آئے تو وہ دے دیتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا۔ یہ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے سے تھوڑی سی بحث قرآن مجید کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی عمر پہنچ چکی تھی 120 سال، اور ان کی بیوی جو تھی عشاعہ نام تھا ان کا، حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھی، اور ان کی عمر ایک قول کے مطابق 99 سال پہنچ چکی تھی، یا 89 ایک کم 90 اتنی عمر پہنچ چکی تھی، وہ بانجھ تھی اور اولاد نہیں تھی۔ اور زکریا علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید سورہ مریم میں بیان کرتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خواہشات ظاہر کرتے تھے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ بال بھی کمزور ہو گئے، بال بھی سفید ہو گئے، کمر بھی جھک چکی ہے، وانی خفت الموالی من ورائی، میں چلا گیا، مجھے اپنے پیچھے کی فکر ہے کہ پھر کون سنبھالے گا میری میراث کو، میرے جتنے بھی جو منصب فرض منصبی ہے، فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے عطا کر، مختلف دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک امید لگی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اور فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی کمرے میں وہ نماز کی حالت میں کھڑے تھے، نادتہ الملائکہ، فرشتے نے آواز دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تبارک و تعالی آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، ایسا یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وسیداً، اور وہ سردار ہوگا، وحصوراً، اور وہ حصور کہا جاتا ہے عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، یا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا اس کا خواہشات سے دور رہنے والا ہوگا، ونبی من الصالحین، اور ایک نیک نبی ہوگا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام والد ہے، جب اولاد کی خوشخبری ملتی ہے تو تڑپ اٹھتا ہے، رہا نہیں جاتا ہے، اس سے صبر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان سے مخاطب ہوئے، قال رب اجعل لی آیہ، یا اللہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا، مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے اس کی کہ میرا بیٹا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا اس کی نشانی یہ ہوگی کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے، صرف ذکر و اذکار اور تسبیح کر سکیں گے، باقی کسی سے بات کرنا چاہیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی نشانی ہوگی۔ اس طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 120 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دینا چاہے 120 سال کی عمر میں بھی دے سکتا ہے، جسے نہ دینا چاہے وہ دنیا کے کونے کونے تک گھوم جائے، علاج کرا لے، دم درود کرا لے، جو بھی کر لے، نہیں دینا ہے رب تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں عطا کرتا ہے، جڑوا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرتا ہے، جسے چاہے کچھ بھی نہ دے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ انسان اس رب سے صرف مانگ سکتا ہے، اس کی رضا برضا الرب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی ہو سکتا ہے، یہ انسان کے بس میں ہے صرف میرے۔ بہرحال یہ درمیان میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچتی ہیں اور اپنی خالہ کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ قرآن مجید سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم،
ذکر کرو کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت من اہلھا مکانا شرقیا، جب اس نے اپنے آپ کو جدا کر لیا اپنے اہل و عیال سے مشرقی جگہ پر، اس حجرے میں، فاتخذت من دونہم حجاب، دو دیواروں کے درمیان ایک کپڑا سا لٹکا کر وہاں پر اپنی حاجت وغیرہ کیے کرتے تھے، غسل وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو وہ جب ایک دفعہ اپنے غسل خانے کی طرف گئی غسل کرنے کے لیے، غسل کرنے سے فارغ ہوئی، اپنا لباس وغیرہ پہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح کو اس کی طرف بھیجا، حضرت جبریل علیہ السلام کو، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک بہترین صحت مند نوجوان کی شکل اختیار کر کے گیا تھا ان کے ساتھ۔ وہ جب قریب گیا تو حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہیں، فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ قال انما انا رسول ربک، حضرت جبرائیل فرمانے لگے میں تو اللہ کا پیغام رساں فرشتہ ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، مقصد بھی بتا دیا کہ میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک بہترین بیٹا نصیب کروں۔ اب بیٹا بھی وہ پیغام رساں تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سفیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتانے آیا تھا، بیٹا دینا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، فرشتے نے نہیں ہے۔ تعجب میں کہنے لگی انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، نہ میں کوئی زانیہ ہوں، نہ حلال طریقے سے آ سکتا ہے نہ حرام طریقے سے میرے پاس بیٹا آ سکتا ہے، کوئی اسباب نہیں ہے ظاہری۔ قال کذالک، وہ کہتا ہے یہ اسی طرح، ایک مفسر نے بہت بہترین اس کا ترجمہ کیا اس لفظ کا، قال کذالک، وہ کہتے ہیں یہی تو تیرے رب کا کمال ہے کہ اسباب سارے ختم ہیں پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے رہی ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ میرے کرامت کسے کہتے ہیں؟ یہ کرامت کو لے کر ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دو باتیں میں ضروری آپ سے اس حوالے سے کرتا ہوں۔ کرامت کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوئی فعل اپنے کسی برگزیدہ بندے کے ہاتھ پر خلاف عادت ظاہر کرتا، عادتاً ایسا نہ ہوتا، فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جیسے معجزہ جو ہے فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اپنے برگزیدہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے، خلاف عادت ہوتا ہے۔ اس کا ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی سائنٹیفک کوئی دلیل ہو۔ اب اس کرامت کو لے کر ہمارے معاشرے میں دو انتہائیں پائی جاتی، ایک انتہا ہے غلو کی۔ غلو کی کس طرح؟ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہوتے تھے، عیسائی انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فعل سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، جبکہ مردے زندہ کون کرتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سبب بنایا تھا۔ اسی طرح کرامات میں بھی کسی ولی کے ہاتھ پر کسی بزرگ کے ہاتھ پر کوئی کرامت کا اظہار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اس بندے کو صرف سبب بناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو ایک انتہا یہ ہے کہ لوگ اس میں غلو کر دیتے ہیں کہ یہ کرامت اسی ولی کا خاصہ ہے، یہ کام اسی ولی نے کیا ہے، یہ کام اسی پیر نے کیا ہے۔ تو یہ بھی انتہا جو ہے انسان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتی۔ کرامت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، کرنے والی ذات ہے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، صرف اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شریعت میں کرامت کے چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں کرامت کو برملا بیان کیا جاتا ہے۔ معجزے کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت میں یہ ہے کہ معجزے کو ظاہر کرنا ہے، نبوت کی دلیل ہے، نبی کے ہاتھ پر معجزے کو دیکھیں اور پھر ایمان لے آئیں۔ اور کرامت تو چھپانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا حکم یہ ہے کہ کرامت کو چھپایا جائے۔ دوسری انتہا کیا پائی جاتی ہے؟ ہمارے جو متجددین ہیں، جو جدید اسکالرز ہیں، وہ بالکل ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز سائنٹیفک دلیل ہوتی ہے کوئی بھی۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ خلاف عادت خلاف عقل کام بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے اس چیز کو ثبوت بناتے ہوئے کہ عقل کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، بالکل ان کرامات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایک درمیانی راستہ اختیار کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب بیس چڑھی کہ بلقیس کا تخت کون لے کر آئے گا یا کیسے لایا جائے گا، تو آصف بن برخیہ نے کہا سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ اوپر دیکھیں، جب آپ کی آنکھ جھپکے گی اتنے میں حاضر کر دوں گا۔ تو آصف بن برخیہ اس تخت کو حاضر کرنے والے نہیں تھے، حاضر کرنے والی ذات اللہ کی تھی، وہ صرف سبب بنائے گا۔ تو ان کرامات کے باب میں جو ہے ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا ہے، نہ کرامت کی نسبت کسی شخص کی طرف کرنی ہے، نہ کسی ولی کی طرف، نہ کسی پیر کی طرف۔ کرامت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، اور نہ اس کا انکار کرنا ہے، اس لیے کہ انکار کر دیا تو قرآن مجید میں اس سے عجیب کون سی کرامت ہو سکتی ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو، اتنی خلاف عقل بات۔ تو اس وجہ سے یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ انہیں کسی مرد نے چھوا نہیں تھا، نہ وہ زانیہ تھی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا کی۔ علی الاختصار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سینے میں پھونک ماری اور وہ چلے گئے، اور حمل ٹھہرا۔ وہ بستی تو تھوڑی دور گئی، وہاں پر اب درد ذہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، تنہائی بھی ہے، کوئی پاس ہے بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ان کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے وہ مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ، ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ نیچے سے آواز آئی، کہاں سے؟ ایک قول یہ ہے کہ جبرائیل امین نے آواز لگائی کہ کھجور کو ہلاؤ، کھجور کے درخت کو، اوپر سے کچے پکے کھجور گریں گے، انہیں کھاؤ، ایڑی مارو، ایک چشمہ نکلے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قول آتا ہے کہ پر مارا تو وہاں پر چشمہ نکل گیا، اور کہا اس چشمے سے پانی پیو، وقرری عینا، اور بچے کو دیکھو اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ۔ لیکن پھر بھی انہیں ایک ہدایت کی کہ جب بھی کوئی انسان آپ کو دکھے تو اسے کہنا ہے کہ میرا روزہ ہے، میرے خاموشی کا روزہ ہے، میں نے نہیں بولنا ہے، اور اس بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ ایسا ہی ہوا، جب وہ بستی کی طرف گئی تو بستی والوں نے جب دیکھا، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریہ، بڑی انوکھی چیز لے کر آ گئی ہو آپ۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تو آپ کا باپ ایسا شخص تھا، برا شخص تھا، نہ ہی آپ کی ماں جو ہے وہ کوئی سرکش یا باغیہ یا زانیہ تھی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے نہیں بولا، فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ پھر آگے اس بچے نے آگے جو پورا سلسلہ بیان کیا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ پھر آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے ذالک عیسی بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم، یہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ مجموعی طور پر اس واقعہ سے ہم سب کے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ تمام کام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صادر ہوتے ہیں۔ آسمانوں سے کوئی بھی حکم صادر ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صادر ہوتا ہے۔ زمین پر کوئی حکم نافذ ہوتا ہے، کس بچے نے پیدا ہونا ہے، کس شخصیت نے مرنا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس سے رزق چھیننا ہے، کس کو خوشی میں رکھنا ہے، کس کو غمی میں رکھنا ہے، اسی ذات کا حکم چلتا ہے۔ ہر چیز اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتی ہے، اسی کے حکم کن سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہے اس دنیا میں کہ جس کے حکم سے دنیا کے اندر تصرفات ہوتے ہیں۔ میرے بالاجماعی طور پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور بالخصوص عورتوں کو جو سبق ملتا ہے اس واقعہ سے کہ وہ اپنی پاک دامنی اور عصمت دری کا خیال رکھیں۔ ایک عورت کی پاک دامنی اور عصمت جو ہے یہ اس کے اندر اصل زینت ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا،
حضرت مریم علیہ السلام کی گواہی تو قرآن مجید خود دے رہا ہے اس کی پاک دامنی کی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اتنی پاک دامن تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دے دی ان کی پاک دامنی کی۔ آج کی عورت کے لیے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ پردہ، حیا، اسی طرح اچھا کردار یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ اسی طرح ان کے اس واقعہ سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک عورت کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی کا جو مرکز تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تھی، کہ گھر والوں نے بھی اللہ کی عبادت کے لیے انہیں وقف کر دیا۔ اور تیسرا جو سبق ملتا ہے وہ ہے حیا اور غیر محرم سے دوری۔ جب جبرائیل امین آئے، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، غیر محرم سے دوری یہ بہت ضروری چیز ہے میرے بھائی۔ اس لیے آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ فسادات اس کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں کہ عورتوں کا مردوں سے ریلیشن، مردوں کا عورتوں سے ریلیشن، غیر محرم کا آپس میں دوری نہیں ہے، جس وجہ سے معاشرے کے اندر سے بے برکتی ختم ہو گئی، گھر نحوستوں سے بھر چکے ہیں، اور آئے دن جو ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں میرے بھائی، اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں گھر۔ اس وجہ سے غیر محرم سے گفتگو میں کس چیز کا؟ حیا اور حدود کا خیال رکھنا۔ حیا اور حدود کا کیا مطلب ہے؟ بازار میں جاتے ہیں دکاندار کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے، ہاسپٹل میں جاتے ہیں ڈاکٹر کے ساتھ کس لہجے میں بات کرنی ہے، کسی مرد ٹیچر سے پڑھنا ہے اسے کس لہجے میں بات کرنی ہے، کسی مرد کو پڑھانا ہے، یعنی پروفیشنل زندگی کیسے گزارنی ہے اسلام بتاتا ہے۔ اور اسلام نے ایک پرہیز بتایا ہے، فلا تخضعن بالقول، سب برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ نرم بات، کہ عورت کو نرم بات نہیں کرنی ہے، نرم لہجہ جہاں بھی وہ اختیار کرے گی وہ فتنے میں مبتلا ہوگی یا سامنے والے مرد کو فتنے میں مبتلا کرے گی، یہ ضرور ہوتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ اپنی بات کو، اپنے لہجے کو، اپنے انداز کو نرم نہ کرے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ سامنے والا مرد جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا اس کی طرف، اور پھر فتنے فسادات شروع ہوں گے۔ تو یہ تمام تر اسباق جو ہیں یہ ان کی زندگی سے ملتے ہیں۔ ایک بہت بڑا سبق کیا ملتا ہے؟ آزمائش میں صبر اور خاموشی سے کام لینا۔ وہ جب بچے کو اٹھا کر لے کر گئی قوم کے پاس، قوم نے سوالات کیے، تہمت لگائی، طرح طرح کی باتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نسخہ انہیں بتایا؟ خاموش رہنا ہے، اپنی بات نہیں کرنی۔ بہت سی ایسے ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں جو صرف خاموشی سے حل ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان خاموشی جو ہے یہ زیور سے بھی زیادہ مہنگی ہے میرے۔ اگر عورت بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو خاموش رکھتے، وہ اپنا گھر بھی بچا لیتی ہے، اپنا گھر بھی بسا لیتی ہے، اپنی خوشحال زندگی بھی بنا لیتی ہے میرے بھائی۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جائیں اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو، گھر کی عورتیں جو ہیں ان کو اس طرح کے قصص جو ہوتے ہیں، صحابیات کی زندگی، ازواج مطہرات کی زندگی، یہ بتائیں تاکہ وہ اس کو اپنا کر اپنے گھر کو بسائیں، اپنے دین ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔